یقیناً وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ پر یقین ہمیں مشکلات کے وقت ہمت دیتا ہے اور زندگی کی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو دل سکون پاتا ہے اور ہم دنیا کی فانی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ وہی سب کا نگہبان اور رازق ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تم میں ہی تو رہتا ہے جسے تم دن رات آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں۔ وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کو تھام لے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ آمین ثم آمین۔ یاد رکھو دوستو، اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں۔ وہ یقین جو ہر شک اور ہر مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رہگا نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوں کو نہ کسی کے آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظلم کی رسی کو ڈھیل لازم دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں نا، جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو وہ ناممکن نظر آئے اس کے کون سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ جان نہیں مانگتا، وہ تو بس ایمان مانگتا ہے۔ وہ رد نہیں کرتا، وہ تو بس آزماتا ہے تیری محبت۔ وہ دینے پہ آئے تو پورا جہان لٹا دیتا ہے۔ وہ محبت کے ہر رنگ سے آشنا کروا کے عاشق کے مقام تک لاتا ہے جہاں صرف اور صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ ہے خدا کا۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں بنی ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ بے شک دعا قبول نہیں ہو رہی، اسی لیے کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان لازم لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر، اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا
اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے تو پھر بھی دعا ملتے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو بس وہی ہے جو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعا سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بھانپ سکے۔ تو پھر عرش سے آواز صرف کون کی آئے گی انشاءاللہ۔ کیسے پتہ چلے گا اللہ کو پا لیا؟ جب انسان اپنی غلطیوں کو سدھارنے لگے، جب گناہ کا احساس تکلیف دے، جب صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، جب ہر وقت ہر جگہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جب تقدیر سے کوئی شکوہ نہ رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہو گئے ہیں۔ اور جب دل سے گناہ کا احساس مٹنے لگے، جب خوف سے زیادہ اس کی محبت دل میں گھر کر لے، جب غم کی شدت خوشی میں بدل جائے، جب دعائیں قبول ہونے لگیں، اور جب زندگی مشکل اور موت آسان لگے، تو سمجھ لینا اللہ کو پا لیا تم نے۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آئے جب مجھے لگتا تھا جیسی زندگی بس یہیں تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر بھی میں تنہا چلی جہاں مجھے لگتا تھا میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی ہی نہیں آیا۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جس کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر ان سب راستوں میں جو میرے ساتھ چلا وہ صرف میرا اللہ تھا۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا قدم صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کون کی صورت میں دے گا، اور وہ لازم عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعا جب رد نہیں کرتا تو پھر وہ کیسے تہجد میں بہہ گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔